بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح۔ کسی بھی وقت پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھیں، ڈاکٹر دیکھ کر خود حیران رہ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تسبیح پڑھنے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی اور بیرونی ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ گھر میں جو کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری، اور کئی سالوں سے علاج کرواتے کرواتے تھک چکے ہو لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، اگر آپ خود بیمار ہیں تو یہ تسبیح خود پڑھ لیں۔ اس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کا علاج کرواتے کرواتے آپ تھک چکے ہیں، تو صبح یہ تسبیح کر پھونک مار دیں یا اسے پانی پلائیں۔ انشاءاللہ صبح خالی پیٹ یہ تسبیح کا عمل آپ کے جسم کے اندر اور باہر سے ہر قسم کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں سکون مل جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر حرف میں ثواب، تاثیر، شفا اور برکت رکھی گئی ہے۔ میرے وہ تمام ناظرین جو دنیاوی طور پر بیماری کے اخراجات اور دیگر خرچوں کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں، سب سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ سمجھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبراہٹ ہوتی ہے اور ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل میں لے کر آیا ہوں اس سے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے کر لینا ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عمل یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل یا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی کلمات ہیں، اللہ کا ذکر ہوتی ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت اور طاقت سے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف یا اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتاتے، ہم اللہ رب العزت کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں جسے پڑھنے سے شفا پروردگار عطا فرماتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ کی کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کریں تاکہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں، مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیے اس میں بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ انسان جو صدیوں سے کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اسے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے، اس کے لیے شفاعت سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، سو نہیں پاتا، اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب اس نے اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دی تو انہوں نے فرمایا کہ اے شخص، تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ رات کو پانی پینے سے درد شروع ہو جاتا ہے لیکن اللہ پاک اسے شفا دینا چاہتا ہے، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی پیاس محسوس ہوتی ہے، اور لوگ رات کو اٹھ اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال بند نیند کو متاثر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ جب انسان گرم بستر سے اچانک بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ گردوں سے متعلق ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن کا شکار ہو جاتی ہیں، اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسائل بڑھا سکتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے نیند زندگی میں اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق جو لوگ کم سوتے ہیں یا زیادہ نیند لیتے ہیں ان کا وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ نیند کی کمی بیماری کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ مناسب تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں دیتی، غلطیاں ہونے لگتی ہیں۔ نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب بدلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی، رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا، اس توازن میں جسم کا
بگاڑ اس کے اندر کسی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ پر ہر روز رات کے کسی خاص وقت میں کھلتی تو اس کا واضح مطلب کسی جرمانی روحانی خرابی سے ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی نیند اچانک کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہو جاتی ہے، اور ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ نہ جاگتا ہو، کیونکہ کبھی کسی کی فکر یا پریشانی کی وجہ سے یا کبھی برا خواب دیکھنے پر اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا کہ رات 3 سے 5 بجے تک کے درمیان آپ کی آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ بے چین ہو کر جاگ جاتی ہیں؟ یقیناً بہت سے کم لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ شاید ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر غریب نیک بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا مصیبتوں غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے اور ان کو ذہنی پریشانی کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتا دیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے اور یہ رحمت کے فرشتے ہوئے جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ کریم ہو جاتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو مطلوبہ چیز عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے چیز طلب کرے، میں اسے بخش دوں، کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی سائل جسے میں عطا کروں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، پھر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی سائل میں اسے عطا کروں، کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ وقت اتنی کہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک ایسی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، اگر آپ کی آنکھ کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنا جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے اے اللہ مجھے بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ دوسری حدیث سینے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس سے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جس سے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کرے، کسی نہ کرے تو اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کرتے ہیں، اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں۔ جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم کی ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانے اور اسے پورا کرے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان کی کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخری رات مغفرت مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھتے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں،
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکم دیا اور آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کر رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں، ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیں، وضو کیجئے کہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور آپ ہو جائیں، یا کوئی دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے سانس لیں، باہر نکالیں تاکہ جسم سے بیماری خارج ہو۔ سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز کی سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ کیوں نہ کیوں کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بندگی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو تمہارے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ تمہارا رب تمہیں وہ مقام محمود میں جگہ دے۔ محمود مقام شفاعت کبری ہے، جس پر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جب آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا طاقت اور فرصت ہو دل کی رغبت ہو کر پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت، اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کریں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنی تمام زندگی غمی، خوشی، تنگ دستی اور روحانی اور روانی کے ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا، اور وہ اس میں کامیاب رہے اور دنیاوی کاروبار، تجارت وغیرہ بھی کرتے رہے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف محبت الفت میں مست رہتے تھے، اور وہ کسی بھی وقت اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ نہ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت اور آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ نمازیں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر کیا، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو ڈرا اور امید کے معاملے میں ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا وہ اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور چنانچہ اس نفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے کم وقت کے کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگی اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا تو نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ارشاد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں اسلام کا رواج ڈالو، غربا کو کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو نماز پڑھا کرو، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آئینوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، غربا کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کو جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے تکبر کا ذریعہ، بے گناہوں کے لیے کفار ہے،
گناہوں سے روکنے والی اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ تو میری آپ سب بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تسبیح کون سی ہے، آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا، صحت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ لیکن جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے تو وہ اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس میڈیسن کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ میڈیسن استعمال کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح یہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کی کوئی بھی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلنا، جادو ہو یا جنات کا سایہ ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لیں گے، بیماریوں کو اپنی زندگی سے بچاتے ہوئے خود دیکھ لیں گے۔ اس تسبیح کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیے گا۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح ایک دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ کلمات آپ نے سجدے کی حالت میں ایک تسبیح پڑھنی ہے، باوضو ہو کر، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف چاہے کوئی سا بھی پڑھ لیں، یہ کلمات ہیں، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ کہ آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بیماری میں پریشان ہو کر انسان روحانی علاج بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے درست راستہ نہیں ملتا، وہ ٹوٹکوں میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں جو سب سے زیادہ اثر رکھنے والی ہیں، لہٰذا بیماری کی حالت میں ان کا وسیلہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفق علیہ حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو بیمار پرسی کرتے تھے اور اپنے دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے تھے اور اللہم رب الناسی اذھب باسی واشفف انت الشافی لا شفاؤک الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، پریشانوں کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اس دعا سے بیماری کو دور کرنے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بھی بیماری کے لیے کریں، کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے آپ اس کو لازمی کریں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ سامنے ایک گلاس پانی لازمی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا ہونے کے بعد اس کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی خود بھی پی لیں۔ اگر آپ خود کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو اس پانی کو خود بھی پی لیں، ورنہ اس مریض کو وہ پانی پلائیں، پانی پر پھونک مار کر خود بھی پی لیں اور گھر میں جو بھی کوئی بیمار ہو اسے بھی پلائیں۔ ایک دن یہ عمل کر لیں، یقین مانیں دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس تسبیح میں اتنی برکت و طاقت ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی ہسپتال کے ICU میں بھی پڑا ہوا ہے تو اسے بھی اس طرح یہ عمل کر کے وہ پانی پلائیں تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ شفا ہر صورت میں برکت اور طاقت رکھی ہوئی ہے۔ میری تمام بہن بھائیوں جو اپنے گھر میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آج یہ عمل ضرور کر لیں۔ ایک بات میری ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں، یہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتا ہے، اسے اندر سے کھا جاتا ہے، اسی طرح منفی سوچ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ سید عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اللہ کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے میرے تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے۔ اے میرے مولا، تو ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما، آمین ثم آمین۔ گزارش ہے کہ اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان ہو، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔